إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں اپنے کو آپ لوگوں کے درمیان پا رہا ہوں۔ بہرحال جزاہم اللہ خیراً جنہوں نے کوشش کی آنے کی، یقیناً کوشش کی اتنی ضرورت نہیں تھی، لیکن کچھ حالات ایسے تھے جن کی بنا پر نہ آ سکا۔ پہلی مرتبہ بھی وعدہ کیا تھا، بھائیوں نے بلایا تھا، یہ ان کی محبت، ان کے اخلاص کا نتیجہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں یہاں تک پہنچ سکا۔ میرے لیے بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ لوگ سننے کے لیے کچھ آئے ہیں۔ میں اللہ رب العزت کے درمیان ذی العرش والجلال کے دربار یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اس لائق بنائے کہ ہم کچھ استفادہ کر سکیں، جس استفادے کے لیے اور جس طرح آپ نے تقدیم پیش کی کہ استفادہ کے لیے آپ لوگ حاضر ہوئے ہیں تو استفادہ حاصل کریں یا فائدہ حاصل کریں۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ ایسی بات کہنے کی توفیق دے جس سے کچھ فائدہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دینی امور کے بارے میں اکثر لوگ کچھ نہ کچھ معلومات اجمالی طور پر رکھتے ہی ہیں، اور پھر ان تقریروں اور ان لیکچروں اور محاضرات کا مقصد جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کے بندوں کو نصیحت کرو، یاد دلاؤ۔ تذکیر کہتے ہیں ذکر سے ہے، ذکر کے معنی یاد کرنا، تذکیر کے معنی یاد دلانا، تذکر کے معنی یاد کرنا۔ تو ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، نصیحت کرو، یاد دلاؤ لوگوں کو، کیونکہ یاد دلانا لوگوں کے لیے مفید ہوتا ہے۔ معلومات کبھی کبھی آدمی کی غائب ہو جاتی ہیں، سو جاتی ہیں، یاد دلانے سے بہت سی چیزیں یاد آتی ہیں۔ تو میں کوئی نئی چیز شاید نہ کہوں گا، لیکن چونکہ موضوع جو ہمارے بھائیوں نے دیا ہے وہ ختم نبوت کا، اور ختم نبوت کا موضوع اہم بھی نہیں ہے اور اہم بھی ہے۔ ایک ایسا موضوع ہے جس کی طرف توجہ دینا یقیناً اس کو ضرورت سے زیادہ اس کو اہمیت دینا ہے، لیکن چونکہ بہرحال ایک ایسا فتنہ کھڑا ہوا ہے جو اسلام کو چیلنج کر رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو چیلنج کر رہا ہے، اور جو سلف صالحین کا مسلک اور مذہب تھا ان سب کو چیلنج کر رہا ہے۔ اس وجہ سے ہم صف طلبہ کو چاہیے کہ ہم بھی کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں کہیں، لوگوں کو اپنے ان اللہ کے بندوں کو گمراہ ہونے سے بچائیں، کیونکہ انسان حقیقت میں کلا ان الانسان وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت بیان کی ہے کہ خیر کے لیے بہت ہی سخت ہے، خیر کی طلب میں۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ خیر ہماری اسی عقیدے میں ہے، ہمارا خیر اسی عقیدے میں ہے، اور ہماری بھلائی اسی آدمی کی بات کے قبول کرنے میں ہے۔ حالانکہ کسی کی بات غلط ہوتی ہے لیکن وہ حسن نیت سے اور اخلاص سے اس پر عمل کر لیتا ہے، گمراہی ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن سوچنا چاہیے کہ جو شخص کسی کو گمراہ کرے گا خود اپنا گناہ اور جو اس کے پیچھے گمراہ ہوں گے سب کا گناہ اللہ کے ہاں اس کو اٹھانا ہوگا۔ بہرحال ایک بات کی تنبیہ لینا چاہتا ہوں، معلومات لینا چاہتا ہوں کہ اذان کا وقت ہو اگر تو نماز کے وقت نماز پڑھ لی جائے، پھر اس کے بعد انٹرول کے ہو جائے گا تھوڑا، اور پھر کنٹینیوس اگر کوئی، کیونکہ موضوع اس کے بعد سوال جواب ٹھیک ہے انشاءاللہ ختم کر دیں گے جی، اور نماز کے بعد سوال جواب۔ اور موضوع کی اہمیت کے نا پر میں نے اس کو نوٹ میں لیا ہے، اور ایک کتاب کی شکل میں بھی انشاءاللہ نکالی جا سکتی ہے کسی وقت۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بات تو سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر کے اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک نبیوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ اللہ کی رحمت کا یہ مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بندوں کو وعدہ دیا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم اپنے بندوں کو اس وقت تک عذاب نہ دیں گے ان کی گمراہی پر جب تک ہم رسول بھیج کر ان کو اپنے دین کی ہدایت نہ کر دیں۔ اس وجہ سے اللہ کے نیک بندے آتے رہے،
اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ حواریین بھی تھے، ان کے انصاریین بھی تھے، وہ سب اپنا کام کر کے چلے گئے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، چونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ تھا، جیسا کہ آیات اور احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین یہی آخری دین اور قیامت تک کے لیے دین رہے گا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ اس سے پہلے کتنے ادیان گزر چکے، تاریخ ادیان کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی دین بھی کتنا بھی پرانا ہو اپنی اصل صورت میں موجود نہیں ہے۔ کوئی اس بات کو سن کر کے کہہ سکتا ہے کہ آخر کیوں ایسا ہے، کیا دلیل ہے کہ اور ادیان اپنی اصل صورت میں باقی نہیں رہے۔ آپ کسی بھی دین کے اسکالر سے پوچھ لیجئے جو تحقیق سے اور دلیل کے ذریعے سے کوئی بات کہتے ہیں۔ یوں عقیدت کی بات الگ ہوتی ہے، محبت اور عقیدت میں آدمی کچھ بھی کہہ لے، لیکن کوئی چیز بھی جب تک دلیل سے نہ پیش کی جائے وہ چیز قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ عام عقلی اور فطری بات ہے۔ شرعی بات بھی ہے کہ کوئی بات بغیر دلیل کے نہ قبول کی جائے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر صلاۃ فرض ہے، کیوں فرض ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اگر شراب پینا حرام ہے، کیوں حرام ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کہا ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ تو یہ دلیلیں ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ اور ادیان کی کتابیں محفوظ نہیں رہ گئیں تو ان ادیان کے ماننے والوں میں جو محققین ہیں ان سے خود پوچھئے، ان کی تحریریں خود دلیل ہیں کہ کوئی دین، جس کو کوئی بھی دین ہو، چاہے وہ یہودی ہو، نصرانی ہو اور کوئی دین ہو، وہ خود کہتے ہیں کہ وہ اپنی اصل شکل میں موجود نہیں، بلکہ ان کو اپنے نبی کی تاریخ ولادت، تاریخ پیدائش، تاریخ ہجرت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کس وقت فرعون کے پاس گئے، کب فرعون ڈوبا، اس کی کوئی تاریخ ان کو نہیں معلوم۔ یہاں ہمارے اسلام میں اللہ کے فضل سے صرف ایک ذات کریمہ کی باتوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ہزاروں اور لاکھوں کی سوانح حیات ضبط کی گئی۔ اگر امام بخاری کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات کی روایت میں حدثنا الحمیدی حدثنا سفیان حدثنا محمد بن ابراہیم التیمی حدثنا علقمہ حدثنا عمر بن الخطاب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، تو یہاں حمیدی کون تھے، کب پیدا ہوئے اور کیسے ان کی زندگی تھی، چلتے پھرتے، کیا ان کے شب و روز تھے، لوگوں کے اخلاق لوگوں کے درمیان ان کے اخلاق کیسے تھے، اچھے تھے، برے تھے، ان کا حافظہ کیسا تھا، ان کے ساتھی ان کے بارے میں کیا گواہی دیتے ہیں ان کے حافظے کی، پھر بڑی عمر کے ہوئے تو آخر عمر تک پہنچنے تک ان کا حافظہ ایک جیسا رہا یا 50 سال کے بعد 60 سال کے بعد سٹھیا گئے، ان کا حافظہ کمزور ہوا، 60 سال کے بعد ان کا حافظہ کمزور ہو گیا، پھر بھی حدیثیں بیان کرتے تھے نہیں کرتے تھے تو پہلے کن لوگوں نے حدیث لی ان کی حدیث صحیح مانی جائے گی، اور جب حافظہ کمزور ہو گیا تو حدیث ضعیف مانی جائے گی۔ ہمارے عربی طلبہ اس کو پڑھتے ہیں، اصول حدیث میں اس کو کہا جاتا ہے اختلاط، خلط اختلط بأخرہ، آخری عمر میں ان کو اختلاط ہو گیا تھا، یعنی ان کا حافظہ کمزور ہو گیا تھا۔ کسی کے بیٹے کا اچانک انتقال ہو گیا، اس کا حافظہ کمزور، کسی کا اعتماد تھا صرف کتاب پر، آتے تھے مجلس میں اور اپنے شیخ سے نقل کیے ہوتے تھے حدثنا فلان، املا کراتے تھے، کتاب محفوظ نہیں تھی، عام طور پر 2 ضبط کے طریقے، دور نکل رہا ہوں ذرا سا معاف کیجیے گا، اگر لمبی ہو بات تو ہونے دیجیے گا آج، ہاں اچھا، تو اگر ضبط کا طریقہ یہ تھا، 2 طریقے تھے، ایک تو کتاب بھی ہونی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ حافظہ کے ساتھ اگر کسی کے پاس کتاب نہیں ہے، امام احمد بن حنبل اس کو جرح میں ڈالتے تھے، کہتے تھے کہ وہ اچھے حافظ ہیں لیکن ان کے پاس کتاب نہیں تھی، گویا اگر کہیں غلطی کریں گے کسی سے ان کی ٹکراؤ ہوگی، انہوں نے کوئی روایت کی، اسی روایت کو دوسرے کسی نے جس کے پاس کتاب بھی ہوتی ہے اور حافظہ بھی ہوتا ہے، دونوں کی بات ٹکرائے گی تو جس کے پاس کتاب اور حافظہ دونوں ہوتا ہے اس کی بات کو ترجیح دی جائے گی۔ کتنی عقلی بات ہے دیکھیے، کیونکہ جو شخص صرف حافظے پر اعتماد کرتا ہے وہ کبھی بھول سکتا ہے، بھول کر کے پھر کتاب سے اس کے پاس کتاب نہیں ہے، کہاں سے اس کی تصحیح کر سکتا ہے، وہ حدیث اس سے کمزور ہو گئی۔ عجیب، اتنے باریک
الحمدللہ ہمارے محدثین نے ان لوگوں کے احوال کو ضبط کیے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ضبط کرنے کے لیے. یہیں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس حدیث کو صحیح کہا جاتا ہے, کس حدیث کو ضعیف. مجھے یاد ہے کہ بنارس کے بوڑھے آدمی آئے تو وہ ایک ضعیف حدیث کہا کر کے اور کہتے تھے کہ تم لوگ کیسے اس کو غلط کہتے ہو, یہ حدیث ہے. تو ہمارے ایک ساتھی مولانا عبدالقدوس صاحب اس وقت ریاض میں ہوتے ہیں, انہوں نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے. تو ایسا بفرے کہتے ہیں تم لوگ بڑے بدتمیز ہو, یہ ضعیف کہتے ہیں جو بوڑھا ہو جائے نا, پہلے جوان تھا بوڑھا ہو گیا. کہا کتنے بدتمیز ہو, پہلے حدیث جوان تھے بوڑھی ہو گئی, یہ کیا بات ہوئی. تو ضعیف کا اصطلاح اسی معنی میں آیا کہ جن کا حافظہ کمزور ہو گیا, یا جن کے ساتھ ہی خود کہتے تھے کہ یہ پڑھتے وقت آزاد تھے, لکھتے بھی نہیں تھے اور ان کا حافظہ بھی مضبوط. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو محفوظ کیا. قرآن کی صورت, قرآن کی ایک آیت اترتی تھی, ہزاروں صحابہ اس کو اپنی زبانوں پر اپنے ذہن میں لے لیتے تھے, یاد کرتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتاب وحی تھے, کتابیں لکھی گئی ہیں جو وحی کی کتابیں لکھتے تھے. المصباح المضیء فی کتاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں احوال لکھے ہیں کون کون تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی کتابیں لکھتے تھے, وحی لکھتے تھے, آیتیں لکھتے تھے. کون صحابی تھے جو آپ کا خط لکھتے تھے, صحابہ بادشاہوں کے پاس جو خط بھیجا جاتا کون لے جاتا, سب کے احوال اور سب کے سوانح الحمدللہ محفوظ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آیت نازل ہوتی تو فوراً بلاتے تھے اور کہتے تھے اس آیت کو فلاں صورت کے فلاں جگہ پر رکھو. مناسبت جو ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح نوٹ کراتے تھے. صحابہ کرام اس کو, جتنے صحابی ہوتے تھے ایک ایک کر کے اس کو حفظ کر لیتے تھے. ایک ایک حدیث جب آپ کی زبان سے نکلتی تھی, اور چونکہ آپ نے کہہ رکھا تھا نظر اللہ امرأن, اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہرا بھرا رکھے, سمع مقالتی فوعاها فأداها كما سمعها, جس نے میری بات سنی اور اس کو وعی کیا, اچھی طرح محفوظ کر لیا. فأداها كما سمعها, اس کو پھر دوسرے تک پہنچا دیا جیسا کہ سنا ہے. تو اس طرح اللہ کے فضل سے اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی ٹیم, بہت بڑی تعداد محدثین کی, سبحان اللہ, ان کے احوال دیکھ کر کے آدمی دنگ رہ جاتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے اپنے دستے کرم سے ان کو تیار کر کے پیارے رسول کی احادیث کو حفظ کرنے اور محفوظ کرنے, مضبوط کرنے کے لیے, ایک ایک حرف کو ضبط کرنے کے لیے پیدا کیا تھا. صحابہ کرام تو ظاہر بات ہے ایک طرف جہاد کر رہے ہیں, دوسری طرف رات بھر جاگتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سائے کی طرح چلتے ہیں. کچھ صحابی تو بالکل اپنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل زندگی اور موت اب پیارے رسول کے ساتھ کر رکھی تھی, نہ کھانے سے مطلب ان کو, نہ کمانے سے مطلب, جو مل جاتا کھا لیتے. حضرت ابو ہریرہ بخاری شریف کی روایت ہے, کہتے ہیں کہ واللہ میں صرف پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یقولون ان ابا ہریرہ قد اکثر, کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے بہت حدیثیں لی, لوگ غبطہ کر رہے ہیں, حالانکہ بعد میں اسلام لائے, اتنی حدیثیں ماشاءاللہ لے لی انہوں نے. وَإِنَّ النَّاسَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفَقُ فِي الْأَسْوَاقِ, لوگ مشغول ہو جاتے تھے بازار میں, تجارت میں. وَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَتْبَعُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم بِشِبْعِ بَطْنِهِ, لوگ بازاروں میں مشغول ہو کر کے تجارت کرتے تھے اپنے بال بچوں کی حالت ٹھیک کرنے کے لیے, اور میں اکیلا تھا, نہ کوئی شادی تھی ہماری, نہ کوئی اور آگے پیچھے تھا. وَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَتْبَعُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم بِشِبْعِ بَطْنِهِ, پیٹ بھر جائے کافی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفالت لیتے تھے. جس طرح اسکول والے, اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے, ان بچوں کی کفالت لیتے ہیں جن کو اللہ کے دین کے سیکھنے کے لیے جمع کر رکھا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کئی دن ایسے گزر جاتے تھے کہ کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا. ایک بار ایسا ہوا کہ میں راستے میں بھوک سے گر پڑا, لوگ گزرتے تو کہتے تھے کہ یہ مسحور ہیں, اور گردن پہ پیر رکھ کر کے ہلاتے, مجھے احساس ہوتا لیکن حرکت نہیں کر پاتا تھا بھوک کی کمزوری کی وجہ سے. یہ حالت گزرے ہیں کہتے ہیں. ایک مرتبہ کہتے ہیں بھوک کی حالت سے مجبور ہو کر کے میں راستے میں بیٹھ گیا, اور حضرت ابو بکر گزرے تو میں نے ان سے ایک آیت پوچھی. آیت کے معنی پوچھنے کا مقصد نہیں تھا, آیت کا معنی اچھی طرح جانتا تھا, لیکن یہ چاہتا تھا کہ پکڑ کے لے جائیں, کھلا دیں مجھے گھر پر اپنے. انہوں نے وہ آیت کا معنی بتا کر کے گزر گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے, ان سے بھی آیت کا معنی پوچھا, وہ بھی بتا کر کے گزر گئے, کوئی پکڑ کے نہیں لے گیا. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو پیارے رسول نے ان کو دیکھتے ہی کہا یا ابا ہریرہ اتبعنی, ابو ہریرہ میرے پیچھے آؤ. سمجھ لیا کہ بھوکے ہیں. گئے تو کہتے ہیں حضرت عائشہ سے پوچھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کچھ
کھانے کو ہے؟ کہا لیس الا کثبۃ من لبن، تھوڑا سا حلیب دودھ ہے، تھوڑا سا۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک سے اٹھا کر کے لائے وہ دودھ، میرے پاس سامنے لائے اور کہتے ہیں یہ بھی ایک امتحان کا غیاب اور نادى اصحاب الصفہ کلہم، چبوتر والوں کو سب کو بلا لیجئے، چبوترے والوں کو 70 آدمی کم بیش 70-60 ہوا کرتے تھے۔ کہتے ہیں اتنا سا دودھ ہے اور اس میں 70 آدمیوں کو کیا پلائیں گے، میں بھوک سے مر رہا ہوں۔ بہرحال لاچار و ناچار بلا کے لائے۔ کہتے ہیں پیارے رسول نے کہا کہ سب کو دو، سب پیتے گئے، سب کے پیٹ بھر گئے اسی ایک کوزے میں اور چھوٹے سے برتن میں۔ پھر آخر میں نبی کریم جب سب پی چکے، سیر ہو گئے اور سب جاتے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ہریرہ ما بقی غیری وغیرک، بس میں اور تم باقی ہو، پیو۔ پینے لگے، پی رہے ہیں۔ پیارے رسول نے کہا اور پیو، اور پیا۔ کہتے ہیں اور پیو، کہا واللہ یا رسول اللہ اجد مساغن، اب راستہ نہیں ہے۔ تو پیارے رسول نے پیا اور اسی طرح باقی رہ گیا، اندر گھر میں بھیج۔ تو یہ حالات تھے الحمدللہ، اس طرح ہمارے پیارے رسول کی لائی ہوئی کتاب محفوظ ہوئی اور اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت محفوظ ہوئی۔ یہ پورے وثوق کے ساتھ ہمارے غیر مسلم بھائی بھی اس کو قبول کرتے ہیں، اور جو دنیا کے مانے ہوئے اسکالر ہیں اور تحقیق کرنے والے ہیں وہ سب اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ اسپرنگر نے بہت پہلے کہا تھا کہ یہ مسلمان اگر پوری اقوام عالم پر فخر کریں اپنے علم اسناد پر تو ان کو فخر کا حق ہے۔ کسی قوم میں یہ علم اسناد نہیں، حدثنا فلاں نے ہم سے روایت کی، اور ایک ایک کے حالات معلوم کر کے کسی بات کے پرکھنے کا اگر کوئی اونچے سے اونچا انداز ہو سکتا ہے تو مسلمانوں نے ایجاد کیا۔ صحیح بات، اگر بمبئی میں کوئی حادثہ ہوا ہے، آپ کو خبر اڑتی ہوئی ملی، آپ نے خبر دی کہ ایسا حادثہ ہوا ہے، فوراً آدمی پوچھے گا کہاں سے خبر لگی؟ آپ نے کہا کسی نے مجھے بتایا، تو وہ خبر ایسے ہی مانی جائے گی، پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں۔ لیکن جب کہہ دیں گے کہ فلاں آدمی آیا جس کو سب جانتے ہیں، باوثوق آدمی ہے، معتمد متدین، تو اس بات کی توثیق ہو جاتی۔ اسی طرح ہمارے محدثین نے یہ علم اسناد ایجاد کیا اور پیارے رسول کی حدیث محفوظ کی۔ اللہ تعالیٰ کو جب مقصود تھا کہ یہ آخری دین ہوگا تو آپ کو خاتم النبیین بھی بنایا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما محمد ما کان محمد ابا احد من رجالکم، سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد تم میں سے مردوں کے کوئی باپ، کسی کے باپ نہیں ہیں، کیونکہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ کے جتنے لڑکے تھے سب کا انتقال ہو چکا، یہاں تک کہ آخری لڑکے ابراہیم علیہ السلام ان کا بھی انتقال ہو چکا تھا، اب آپ کی صرف لڑکیاں رہ گئی تھیں۔ اور پھر آپ کو اسی وجہ سے کہا ولیکن، یعنی اگر کوئی بچہ ہوتا تو ہو سکتا ہے وراثت کی بات چلتی، جس طرح پرانے انبیاء بنی اسرائیل میں بیٹا باپ نبی ہوتا تھا، حضرت یعقوب اور ان کی اولاد حضرت یوسف اور حضرت اور دوسرے جو ان کے اسباط ہیں، تو وہ بھی نسل چلنے والے نہیں ہیں، یعنی آخری نبی کریم ولیکن خاتم النبیین، آپ نبیوں کو ختم کرنے والے۔ اس میں دو قرات ہے، خاتم النبیین، نبیوں کو ختم کرنے والے، یعنی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، خاتم النبیین، نبیوں کی مہر لگانے والے ہیں۔ مہر کا معنی یہ ہے کہ جس چیز پر مہر لگا دی جائے نہ اس میں کوئی چیز گھسے گی نہ اس سے کوئی چیز نکلے گی۔ بالاتفاق، یہاں ہم حوالہ دیتے ہیں بالاجماع اور اتفاق کا، ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جو اس امت کے سب سے افضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل ذات ہیں، ان کا اجماع تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ خاتم النبیین کا مطلب یہی سمجھتے تھے، یہ نہیں سمجھتے تھے کہ آپ جس کو مہر لگا دیں وہ نبی ہو جائے گا، نہیں۔ کچھ لوگوں، کچھ سرفروں نے، کچھ گمراہوں نے، کچھ گمراہ کنوں نے اس طرح کے معنی بھی نکالے، یہ عجمت اور عربی نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ حقیقت میں خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ آپ نے اللہ نے آپ کے ذریعے نبوت کے اوپر مہر لگا دی، جس طرح ڈاک میں کوئی چیز قیمتی بھیجی جاتی ہے تو مہر لگا دی جاتی ہے تاکہ کوئی چیز اس میں سے نکلے نہ کوئی چیز اس میں داخل کی جائے۔ اس طرح گویا آپ خاتم النبیین ہوئے۔ اور پھر حدیث شریف سے آپ نے اس کی تفسیر فرمائی، انا عاقب، آپ سب سے آخر میں نبی ہیں، وہ بخاری شریف کی روایت ہے، اور لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی ہونے والا نہیں ہے۔ لا نبی، لا لنفی الجنس، نبی منصوب ہے، بعدی یہ خبر ہے، لیکن مدعیان نبوت نے کہا میرا نام لا ہے، اور پھر کیا کہا لا مبتدا نبی بعدی،
لا جو ہیں وہ میرے بعد نبی ہوں گے، اپنا نام لا رکھ لیا، یعنی میرے بعد جو شخص آئے گا اس کا نام لا ہوگا۔ دیکھیں کس طرح کی ہیرا پھیری کرنے لگے، کہہ رہے ہیں میرا نام لا ہے، اور پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ میرے بعد کا نبی لا ہے، لا نبی بعدی، حالانکہ وہ لفظ جو ہے لا نبی، لا لنفی الجنس، جس طرح ہم وثوق سے کہتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، صلاۃ نہیں اس کی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، یہاں نفی جنس کہتے ہیں۔ اسی طرح لا نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی تفسیر فرمائی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ پہلے کی کتابوں میں بھی آپ کو خاتم النبیین کا ذکر ہے، آپ کے خاتم النبیین ہونے کا۔ اس وقت جو کتابیں موجود ہیں، ہم ہندوستان کی کتابوں کا حوالہ آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، نہیں دے سکتے، لیکن اس میں بھی لوگوں نے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نکال کر کے اور آپ کی جائے پیدائش اور آپ کی جائے ہجرت کی جگہ کی تعین کی ہے۔ اس کو لوگ مانتے ہیں کہ ہاں محمدن یا محمد اس طرح کے لفظ وحید وغیرہ میں بھی آئے ہیں۔ یہ توریت اور انجیل میں بھی صفر تثنیہ یہ توریت کا ایک جز ہے، اس میں واضح طور پر 3 نبوتوں کا ذکر ہے، آخری 3 نبوتوں کا جو بہت ہی مشہور ہے، شاید سنا ہو آپ نے، صفر تثنیہ، اور جس کو اصحاح کہتے ہیں، یعنی آیت 33 میں ہے هذه البرکۃ هی التی بارک بها موسیٰ رجل اللہ بنی اسرائیل قبل موتہ، کہ یہ برکت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس کی خوشخبری دی اللہ کی طرف سے۔ تو کہا کیا، جاء الرب من سینا، اللہ رب العزت سینا سے آئے، وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی رب ارنی کیف رب ارنی قال لن ترانی، آیت یاد دلائی، مجھے یاد ہے مجھے، وَإِذْ قَالَ طَٰهَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ، اس سے پہلے آیت قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل، اس سے پہلے کی آیت بتائیے جس کو میں ڈھونڈ رہا ہوں، قال ارنی انظر الیک، قال رب ارنی انظر الیک، اے اللہ تعالیٰ مجھے اپنی ذات مبارک دکھا دیجئے میں دیکھوں گا، قال لن ترانی، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے ہو، ولكن انظر الى الجبل فلما تجلى ربه فإن استقر مكانه فسوف ترانی، پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ پہاڑ میں اس پر تجلی چھوڑتا ہوں، اگر یہ پہاڑ ثابت رہ گیا تو تمہارے دیکھنے کا امکان ہے۔ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی روشنی ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وخر موسیٰ صعقا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ قیامت کے دن بات لمبی ہو جائے گی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے تو سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گی، مجھے ہوش آئے گا تو دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کا عرش پکڑے ہوئے بیٹھے ہیں۔ فما ادری افاق قبلی ام جوزی بساقۃ الطور، پیارے رسول فرماتے ہیں نہیں معلوم کہ مجھ سے پہلے ان کو ہوش آیا کہ میں پہلے ہوش میں آیا، لیکن ان کو دیکھوں گا کہ ہوش میں وہ مجھ سے، جب میرے ہوش آئیں گے تو میں دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایا پکڑے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ ان کو ہوش مجھ سے پہلے آئی یا طور پر جو ان کو بے ہوشی آئی تھی اس کے بدلے یہاں وہ بے ہوش نہیں ہوئے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اس میں کہا جاء الرب من سینا واشرق لهم من صغیر، اور اللہ تعالیٰ صغیر سے اللہ تعالیٰ نے اپنی روشنی چھوڑی اور ظہور کیا۔ وتلألأ من جبال فاران، اور فاران کی چوٹیوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنا نور ظاہر کیا۔ اور اس میں تمام علماء کا اتفاق ہے، فاران مکے کے پہاڑ کو کہتے ہیں۔ تلألأ من جبال فاران، مکے کے پہاڑ سے اللہ تعالیٰ نے اپنا نور ظاہر کیا، یعنی 3 نبوتوں کا ذکر ہے۔ جاء الرب من سینا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ذکر ہے۔ واشرق لهم من صغیر، فلسطین میں سعیر یا صغیر ایک پہاڑ ہے، وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور اللہ کی طرف سے ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مقدسہ اور ولادت مقدسہ جبال فاران پہاڑ کی مکے کے پہاڑوں کے درمیان ہوئی۔ اس میں واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی دلیل ملتی ہے، کیونکہ اس کے بعد کی آیتوں میں ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بات جو نہیں مانے گا اللہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب دے گا۔ اس طرح اور بہت سی اس طرح دلیلیں آئی ہیں
مزامیر داؤد میں بھی اس طرح کا ہے، کئی اس طرح کی چیزیں ہیں جو میں نوٹ کر کے لایا ہوں، بار ایک توثیقی چیز ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے، اب بھی میرے پاس ڈاکٹر تقی الدین ہلالی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے سلفی عالم گزرے ہیں، بہت ان کی خدمت کا شرف مجھے بہت کچھ حاصل ہے۔ مجھے کہا کرتے تھے من ہوا بمنزلۃ ابن العزیز، جو پیارے بیٹے کی جگہ پر ہے، الحمدللہ خط لکھا کرتے تھے، اور میں 3 سال تک ان کی خدمت کی، ان سے بہت کچھ استفادہ کیا۔ امام عربی تھے، سنت کے بہت بڑے عالم تھے، ہندوستان سے ہو گزرے تھے، بنارس سے، اس وجہ سے وہ ہندوستانی اہل حدیثوں سے بہت محبت رکھتے تھے۔ جب ہم سے ان کی ملاقات ہوئی تو رو پڑے، کہتے ہیں انتم نشدتنا، ہماری گمشدہ چیز تم لوگ ہو۔ اور اس کے بعد ہم بیٹھتے تھے، اللہ کے فضل سے خط لکھتے تھے، نوٹ کراتے تھے، ذرا سی غلطی ہوتی اخباری عربی ہم اگر بولتے، اللہ کا فضل ہے کہ فخر بیان کر سکتا ہوں کہ بہت سے لوگوں سے اچھی عربی لکھنے میں بھی الحمدللہ فصیح اشعار وغیرہ شیخ ہلالی سے بہت کچھ ہم نے ذوق میں لیا، اور الحمدللہ بہت کچھ اللہ کا شکر ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہمارے، میں کہاں چلا گیا، ڈاکٹر تقی الدین ہلالی جب جانے لگے مراکش تو انہوں نے اپنی کچھ کتابیں مجھے دی پرانی کتابیں، جس میں سے انجیل کا ایک پرانا نسخہ، بہت پرانا، جو سن 1903 کا چھپا ہوا، لبنان کا کیتھولک خاندان مذہب کا، بہرحال پورا انجیل اور توریت جس کو کتاب مقدس کہا جاتا ہے، اس میں سے بہت سی چیزیں ہم نے خود پڑھی۔ ہلالی صاحب کے سامنے پڑھتا تھا تو کہتے تھے قف، یہ طریقہ ہوتا ہے، نشان لگا دیتے تھے صفحات کے شروع میں کہ دیکھو یہاں مدینے کا پورے طور پر ذکر ہے۔ اس میں ایک آیت میں، ان کے یہاں اصحاح کہتے ہیں، وہ ایک آیت میں آیا ہے کہ ایک نبی آخری آئیں گے جو تمام ریوڑوں کی ہدایت دیں گے، اور وہ لوگ ان کا پیچھا کریں گے، بھاگ کر کے ایک ایسی جگہ پر پناہ لیں گے جو کالے پہاڑوں کے دو کالے پہاڑوں کے درمیان اور کھجوروں کے درمیان کا شہر ہے۔ پورے طور پر مدینے کی نقشہ کشی ہے، یعنی مدینہ حرتین، 2 کالے پہاڑوں کے درمیان اور کھجوروں کا شہر ہے۔ قبا کا پورا علاقہ مد نظر اور حد بصر تک آپ دیکھیں تو کھجوریں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی نئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہی کی جس طرح آپ کے پہلے کے نبیوں کو وہی کی، اور اس میں آپ نے تکمیل فرمایا، اسی کو آپ نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے بھیجا ہے کہ تاکہ میں مکارم اخلاق، اچھے اخلاق کو پورا کروں۔ پہلے کے انبیاء جتنے اخلاق کی تعلیم دیتے تھے، اور اخلاق کا معنی عبادت اور معاملات سب کچھ ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، ہم نے آپ کے پاس وحی بھیجی ہے اسی طرح جس طرح حضرت نوح اور آپ کے بعد کے نبیوں کی طرف وحی بھیجی ہے۔ اسی طرح دوسری آیت میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَّصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اور حضرت عاد، ہود، سب کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ان کے نبوت سے تشبیہ دی، اور آخر میں آپ کو ہم نے وارسلناک رسولا، ہم نے آخر میں آپ کو رسول بھیجا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث شریف میں، ایک منکر حدیث تو شاید نہ مانے اس کو، لیکن جو شخص کہتا ہے کہ ہم نبی ذلی ہیں، نبی بروزی ہیں، یا جو شخص یہ کہتا ہے کہ ہم نبی ذلی یا بروزی کے ماننے والے ہیں، اس کو اس کے سامنے یہ حدیث بھی دلیل میں پیش کی جا سکتی ہے کہ تم کو یہ حدیث ماننا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، دوسرے ائمہ نے روایت کیا ہے، پھر رسول فرماتے ہیں اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی، 5 چیزیں ہمیں ایسی دی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے دی ہیں کہ مجھ سے پہلے کسی لم یعطہن احد من الانبیاء قبلی، مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی تھی۔ نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر، ہمارا دشمن ایک مہینے کی مسافت کی دوری پر بھجاتے ہوئے ہم سے تھراتا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ اس وقت کا مسلمان اگرچہ موت مر رہا ہے اپنی، لیکن اس کے باوجود جس طرح ایک شیر ہو سویا ہو، مر چکا ہو، لیکن گزرتے ہوئے آدمی ڈر رہا ہے کہیں سو نہ رہا ہو، ڈھیلا پھینک کے دیکھتا ہے کہ کہیں جاگ تو نہیں، سو تو نہیں رہا ہے یا مر گیا ہے، ڈرتے ہیں، شیر سے بہرحال ڈرتے ہیں۔ یہ خصوصیت ہے۔ آپ یہ یقین جان لیں، اسی بنا پر اسلام کے خلاف ہزاروں ریشہ دوانیاں کی جاتی ہیں، ہزاروں تہمتیں، اور آپ جانتے ہیں کہ جھوٹ شیکسپیئر یا کسی کے سے مشہور ہے
انہی لوگوں میں سے جو بہت مکار قوم ہوتی ہے اس کا یہ فلسفہ ہے، کہتے ہیں کسی جھوٹ کو سچ ثابت کرنا ہو تو اس کو ہر مجلس میں بیان کرو۔ آخر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی مقدس شخصیت کوئی اور ہو سکتی ہے جو مقدس شخصیت کے عصمت میں تھیں، لوگوں نے آپ کو بھی بدنام کر دیا جھوٹ۔ بدنامی میں جب تک وہی نہیں نازل ہوئی آپ مرنے کے قریب ہو گئیں، تو یقیناً جھوٹ کو زیادہ سے زیادہ بیان کر کے باور کرایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ دہشت گرد ہے۔ نہیں، اسلام کی تعلیمات میں دہشت گردی ہرگز نہیں ہے۔ اگر ہم اس طرح کے نصوص نکال کر کے کسی بھی کتاب سے دکھائیں تو ہمارے پاس اسی ضمن میں ہم نے بہت کچھ جمع کیا ہے، اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا کہ بنو اسرائیل کو محفوظ کریں اور دوسرے ریوڑوں کو قتل کر دیں۔ اسی طرح اور دوسرے انبیاء کے تعلیمات میں ملتا ہے۔ بہرحال تو کہنے کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، دشمن ایک شہر مہینے کو کہتے ہیں ایک مہینے کی مسافت پر بھی ہو تو اس کے دل میں میرا رعب ہے، اللہ تعالیٰ میری مدد کرتا ہے۔ وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پہلے کے انبیاء کے دین میں یہ نہیں تھا کہ نماز کا وقت ہوا تو کہیں بھی نماز پڑھ لو، مسجد میں وجعلوا بیوتکم قبلہ، اپنے گھر پہنچ کر کے گھر کو قبلہ بنا کر کے پڑھنا ہوتا تھا، یا جو اگر کچھ بدلا تو بہرحال مسجد ہی میں نماز پڑھنی ہوتی تھی۔ لیکن یہاں ہر امت کے ہر فرد کے لیے جائز ہے، اگر مسجد نہیں میسر ہے تو کہیں بھی نماز پڑھ لے، زمین کا تمام ٹکڑا اگر پاک ہے تو مسجد ہے۔ اسی طرح پاک ہونے اور وضو کی جگہ تیمم کر کے پاک ہونے کی چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے زمین کو۔ اگر پانی نہیں پا رہا ہے نہانے کے لیے، جنابت بھی اس کے اوپر ہے تو تیمم کر کے اور نماز پڑھے۔ فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، جہاں کہیں میری امت کے کسی آدمی کو نماز کا وقت مل جائے تو پانی نہ ملے تو مٹی سے تیمم کر کے اور وہیں اس زمین پہ پڑھ لے۔ وَحِلَّتِ الْغَنَائِمُ، دشمنوں سے جب جنگ کی کرتی تھی کوئی بھی قوم، یہ پرانے زمانے میں پرانے انبیاء کا طریقہ تھا، غنیمت کا مال جو بھی اکٹھا ہوتا تھا اس کو کھانا حلال نہیں ہوتا تھا ان کے لیے، ہوتا یہ تھا کہ اکٹھا کر کے اور دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر تو نے ہمارے جہاد کو قبول کیا ہے تو تو آگ بھیج اور اس کو کھا لے۔ نبی اور سب مل کر کے دعا کرتے تھے، آگ آتی تھی کھا کے چلی جاتی تھی، یہ قبولیت کی دلیل ہوتی تھی۔ لیکن یہ مال امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کیا گیا۔ وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، شفاعت کبریٰ قیامت، جبکہ تمام انبیاء ایک دوسرے کی طرف احالہ کریں گے، جائیں گے حضرت آدم کے پاس، کہیں گے میں نہیں شفاعت کر سکتا ہوں، جاؤ حضرت ابراہیم کے پاس، جاؤ حضرت موسیٰ کے پاس، جاؤ سب اپنا اپنا عذر بیان کر دیں گے، آخر میں پیارے رسول کے پاس بھیجیں گے لوگ، آئیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے انا لہا انا لہا، میں اس سفارش کا حقدار ہوں، فآتی المقام المحمود۔ دیکھیے جب بھی اذان ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، جب اذان کہتے سنو تو جس طرح مؤذن کہہ رہا ہے اس کو دہراؤ۔ صرف حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کو آپ جانتے ہیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہنا ہے۔ اذان کے بعد ثم صلوا علیہ، پھر میرے اوپر صلاۃ پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ثم صلوا لی الوسیلہ، کیا ہے وہ وسیلہ؟ اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته فمن قالها فقد حلت له شفاعتي، جو یہ دعا پڑھ لے گا میری شفاعت قیامت کے دن اس کے لیے واجب ہو گئی یا جائز ہوگی۔ وحلت وعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، یہ خصوصیت جو کسی نبی کو نہیں ملی مجھے ملی کہ نبی اپنے قوم خاص کے پاس بھیجا جاتا تھا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ، ہر نبی اپنے قوم کی طرف بھیجا جاتا، بیک وقت ایک ہی وقت میں کئی قوم میں کئی نبی ہوتے تھے، لیکن بُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی اہل وبر یا اہل مدر، کوئی خیمے میں رہنے والا ہو، کسی بلڈنگ میں، شہر میں رہنے والا، دیہات میں، مجھے سن کر کے پھر میرے اوپر ایمان نہیں لائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب علیم چکھائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ توریت کا کوئی صفحہ یا کچھ حصہ لے کر کے پڑھ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کے ناراضگی کا، خفگی کا اظہار فرمایا اور کہا امتحوکون انتم، حیرت میں پڑے ہو تم، واللہ لقد جئتکم بیضاء نقیہ،
میں واضح اور پاک صاف دین تمہارے پاس لے کے آیا ہوں، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اس وقت زندہ ہوتے تو میری اطاعت کے علاوہ آپ کو کوئی چارہ نہیں تھا۔ یعنی ایک نبی بھی، چونکہ پیارے رسول آخری نبی ہیں، ایک نبی بھی پیارے رسول کا امتی ہوتا جو اگر زندہ ہوتا پہلے کا نبی۔ یہ سر آپ سمجھیں کہ جب قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو کس نبی کی نبوت پر عمل کریں گے۔ واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو ہمارے لائے ہوئے دین پر عمل کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور نصارہ کو قتل کریں گے اور امن پھیلائیں گے۔ لمبی بات ہے سب۔ اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان الانبیاء 124,000، انبیاء کی تعداد جو ہی ہم سے پہلے 1,24,000، و اس کے بعد کہتے ہیں اول ہو آدم و آخرہم انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اسی طرح عام قرآن نے جو خاتم النبیین کی قرات کی ہے، خاتم النبیین، اس کو کچھ لوگوں نے خاتم النبیین پڑھا ہے، اس سے بھی واضح طور پر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی دلیل ہے۔ اور لسان العرب وغیرہ میں کسی بھی عربی کی ڈکشنری میں آپ خاتم النبیین کا معنی یہ نہیں پائیں گے کہ وہ نبیوں کو مہر لگا کر کے دوسروں کو نبی بناتے ہیں، جیسا کہ آنے والے انبیاء نے اس کو استعمال کیا غلط اور کہا کہ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ اللہ کا دین آج مکمل ہو گیا۔ وہ کون سی آیت ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، خاتم النبیین والی آیت، یہ پہلی دلیل۔ دوسری آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین اور آپ کے دین کے خاتم الادیان ہونے کی دلیل، الیوم اکملت لکم دینکم، عرفات میں آپ کے آخری زمانے میں، حج کے بعد آپ کا وصال ربیع الاول میں ہو گیا، ذی الحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول، اس سے 3 مہینہ 4 مہینہ پہلے یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم تمہارے دین کو پورا کر دیا ہم نے۔ واتممت علیکم نعمتی، اپنے نعمت کو ہم نے تمام کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اسی دین اسلام سے تمہارے لیے ہم نے پسند کیا ہے۔ تو پھر اس کے خلاف اگر کوئی کر رہا ہے تو یقیناً وہ اللہ کی مرضی کے خلاف کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیسری آیت میں، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کافۃ کا معنی عربی میں تمام لوگوں کے لیے، اے پیارے رسول ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ جو ایمان لائے گا اس کے لیے خوشخبری آپ دیں گے، اللہ کی جنت کی، اللہ کی رضامندی کی، اور جو ایمان نہیں لائے گا اس کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے کی آپ اس کو ڈرائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی آیتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عام لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، الرسول، اے تمام لوگوں، الناس کا معنی لوگوں نے جو لیا ہے یہاں یہی معنی الف لام للاستغراق، عربی پڑھنے والے سمجھتے ہیں اے تمام لوگ یہ جان لو کہ تمہارے پاس اللہ کے رسول حق لے کر کے اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ دوسری آیت میں فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، یا ایھا الناس، اے لوگو تمہاری طرف اللہ کی دلیل آ گئی۔ اور آیت سورہ یونس میں فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت آ چکی یعنی قرآن، وشفاء لما فی الصدور، دل کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے شفا قرآن۔ اسی طرح اور بہت سی آیتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی رسالت کا اعلان کیا گیا ہے۔
میں مختصر کرنے کے لیے اب اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ آپ ہمارے خیال سے نماز وقت پہ پڑھ لیں پھر اس کے بعد بیٹھیں گے، لیکن تھوڑا ختم کر لیں نماز کے بعد نماز کا سوال اور تو جواب مختصر کرنا پڑے گا۔ اچھا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہرحال پہلے اس وقت جن کے پیچھے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں اور جن کا نام مرزا غلام احمد قادیانی کہا جاتا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ان کے ارشادات کو پڑھنے سے یہ نہیں پتہ چلتا ہے کہ آدمی کس چیز کا دعویٰ کر رہا ہے۔ پہلے تو اپنے کو اس نے مہدی کہا، پھر اس کے بعد مسیح موعود کہا۔ مہدی کی حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ مہدی امام مہدی آئیں گے، لیکن ان کی نشانی خاص ہے اور ان کے باپ کا نام، ان کا خود اپنا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرما دیا ہے کہ ان کا نام کیا ہوگا؟ محمد، اور ان کے باپ کا نام عبداللہ، میرے نام پر، میرے باپ کے نام پر، اور وہ میرے خاندان سے ہوں گے، من اہل بیتی المہدی من آل البیت کا رسول نے فرمایا۔ اب ان کی حقیقت ڈھونڈی جائے، ان کے باپ کا نام پتہ نہیں کیا کچھ ہے، اس طرح یہاں لکھا ہوا ہے۔ ان کا نام جو تھا، والد کا نام مرزا غلام مرتضیٰ، مہدی کا نام کیا ہوگا؟ اب محمد، اور ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، تو مہدی امام مہدی ہو بھی نہیں سکتے۔ پھر انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم مسیح موعود ہیں۔ مسیح موعود یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہے کہ حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام آخر زمانے میں اتریں گے اور لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق لوگوں میں 40 سال تک حکومت کریں گے۔ تو انہوں نے پہلے اپنے کو، پھر بعد میں اپنے کو مسیح موعود کہنے کا دعویٰ کیا، لیکن یہ حقیقت بھی جھوٹ پر مبنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا، سیکون 30 کذابون، بہت سے، 30 کے معنی 30 ہوتے ہیں، لیکن یہاں 30 اور 70 اس طرح کے اعداد عرب میں کثرت کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ تو بہت سے مدعیان جھوٹ نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہوں گے، تو ان میں سے جھوٹ اور جھوٹ کے اس بات کی واضح دلیلیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم مسیح ہیں، مسیح کے نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ، اور پھر ان کی ماں کا نام، جن کے باپ نہیں ہیں، پوری دنیا جانتی ہے ان کے باپ نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں اس کا ذکر کیا، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ہم نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور ان کے جیب میں قمیص کے پھونک مارا اور اللہ کے قدرت سے کن فیکون ہو گئے اور وہ حمل ٹھہرا۔ پھر اس کے بعد آپ کا حمل ٹھہرا اور آپ پیدا ہوئے، آپ کے باپ نہیں ہیں۔ اور یہ جو مسیح موعود کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کا خود اپنا نام کچھ اور باپ کا نام، باپ کا بھی پتہ ہے اور ماں کا بھی پتہ ہے۔ تو مسیح موعود بھی جو دعویٰ کیا، اس دعوے میں بھی بہرحال یہ کوئی حقیقت نہیں۔ پھر اس کے بعد جا کر کے انہوں نے کہا کہ ہم نبی ذلی ہیں۔ دیکھیے یہ اضطراب فکر، اسی وجہ سے بعض لوگوں نے کہا کہ بعض ایسے امراض کے مریض تھے کہ جس میں آدمی کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں رہتا ہے، اور یہ حقیقت ہے، اس قسم کا آدمی ہر قسم کی باتیں باقی کر سکتا ہے۔ اس وجہ سے پہلے پھر انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نبی ذلی ہیں، یعنی اصلی نبی نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کے نبی ہیں۔ یہ اصطلاح کہاں سے نکالی؟ جب لوگوں نے چاروں طرف سے ان کے اوپر دلیلیں قائم کی، اور سب سے پہلے جن اشخاص کو شرف حاصل ہے اس شخص سے مناظرہ کرنے کا، جن کے بارے میں سنا ہے بعض لوگ یہاں اس وقت کانفرنس کرتے ہیں، ان لوگ قادیانیت وغیرہ کے خلاف، ان کا نام بھی نہیں لیا جاتا ہے تعصب میں، سبحان اللہ۔ سب سے پہلی شخصیت مولانا محمد حسین بٹالوی اور سید مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو فاتح قادیان کہا جاتا ہے، اس شخص نے ہمارے پاس اس کے اقوال موجود ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ثناء اللہ امرتسری انہوں نے ہمیں ہر میدان میں ذلیل کیا ہوا ہے، اب میں مباہلے کے لیے ان سے مباہلے کے لیے تیار ہوں، مباہلہ کریں۔ آخر مباہلہ کیا، اور مباہلے کے الفاظ تھے کہ جھوٹا سچ کی زندگی میں مر جائے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، جھوٹا سچ کی زندگی میں مرا۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ اس کے بعد 36 سال تک زندہ رہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ الحمدللہ سب سے پہلے ان لوگوں نے اس سے مناظرہ کیا، اور جب ایک میدان مسیح موعود
کی دلیل اس کو کمزور ملتی تھی تو پھر پھسل کر کے مہدی بن جاتا، پھر نبی بروز وہ ذلی بنتا، پھر نبی بروزی ملتا۔ بہرحال اس کے ان ادلہ کو علماء اسلام نے کبھی قبول نہیں کیا۔ اور ایک چیز اصولی آپ سمجھیں کہ علماء اسلام کا اجماع کسی چیز پر اس کا خلاف کرنا جائز نہیں ہے، اور اجماع امت وہ دلیل ہوتی ہے کسی چیز کے حق ہونے کی۔ اگر پوری امت کسی چیز پر اجماع کرے کہ یہ شخص سچ ہے یا جھوٹا ہے تو یقیناً وہ سچ ہوتا ہے، اور بلکہ اس کے بارے میں اجماع کی دلیل کی صحت کے بارے میں آیت پیش کی جاتی ہے، وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو شخص مسلمانوں کے طریقوں کے علاوہ اور طریقہ اختیار کرے گا تو ہم اس کو جو اختیار کرتا ہے اس کے لیے آسان کر دیں، لیکن ہم اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ تو اجماع کی مخالفت کرنے والے کو جہنم کی دھمکی اور ڈراوا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ پوری امت مسلمہ کے علماء کا اس اجماع ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے وہ قرآن کا منکر ہے، اور قرآن کا منکر کافر ہے۔ اسی زمانے میں امام محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ لگایا، اور اس کے بعد وہ زک ہوا اس کو، پھر اس کے بعد مباہلہ ہوا اور اس دنیا سے چلا گیا۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ وہ جرثومہ بہت کچھ پھیل رہا ہے، پنپ رہا ہے۔ ہمیں اپنے ان بھائیوں سے جو اس کی اتباع کرتے ہیں ان سے ایک محبت کا پیغام ان کو بھیجنا ہے کہ یقیناً اگر آپ اللہ کے بندے ہیں اور قرآن کو صحیح سچ مانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، تو پھر اس شخص کو نبی ماننا چھوڑ دیں، ورنہ یہ دنیا چند دن کی ہے، آخر قیامت میں بلکہ قبر میں اترتے ہی سوال ہو جائے گا۔ اس نبی کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جس نے دعویٰ کیا کہ ہم نبی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 3 سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہے، من نبیوں کا، تمہارے نبی کون ہے؟ جو مومن ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب دے گا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے کسی نبی کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ ہمیں بہت ہی افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر، اور میں جہاں تک یقین رکھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے پھندے میں وہی لوگ پھنستے ہیں جو علم دین سے دور ہوتے ہیں۔ پرانا ریکارڈ دیکھیں آپ تو اس قسم کا دعویٰ قبول کرنے والے وہی کچھ لوگ تھے جو سرکاری اور خاص طور پہ سرکار عالیہ کے تنخواہ کھاتے تھے اور ان کی خدمت کرتے تھے۔ انہی لوگوں نے اس کو بڑھایا اور پھر انہی لوگوں نے اس کو قبول کیا۔ کوئی عالم آدمی جس کو عالم کہا جاتا ہے اس شخص کے ارد گرد نہیں رہا، سب جاہل لوگوں نے اس کی کس بنا پر اتباع کی۔ اس زمانے میں یقیناً ہر آدمی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، آدمی خیر کی کوشش کرتا رہا، حریص ہوتا ہے تو سوچتا ہوگا کہ ہماری خیر اسی میں ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نصیحت کرتے ہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اتارا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ تمام علماء اسلام سے آپ پوچھیں، چند ٹولی کے چند اشخاص جو چند افراد ہیں ان کے پیچھے اپنے کو گمراہ نہ کریں۔ اتنی بڑی امت سرے سے 100 سال سے لے کر کے اب تک کسی نے اس شخص کو نہ مہدی مانا، نہ مسیح موعود مانا، نہ نبی ذلی بروزی یا کسی قسم کا نہیں مانا۔ تو کم سے کم عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اتنی بڑی جماعت امت کے صلحاء امت اور علماء امت کی ایک طرف، اور چند سرفروں کی جن کی کوئی علمی بیک نہیں ہے، نہ کوئی ان کا یعنی ایسی تالیفات علمی ہیں جن کے پیچھے آپ گمراہ ہوں۔ ہماری نصیحت ہے کہ ایسے لوگوں کے پیچھے گمراہ ہو کر کے آپ اپنی عاقبت کو ضائع نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم محمد۔